الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے درود شریف کی فضائل اور برکات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. درود شریف ان عبادات میں شامل ہے کہ جن عبادات کے لیے کوئی مخصوص وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہے. جیسے فرض نماز عبادت ہے تو فرض نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوقات مقرر ہیں، انہی مقررہ اوقات کے اندر اس فریضے کو ادا کرنے کا حکم ہے. اور جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 مہینہ رمضان کا مقرر ہے، اسی مہینے میں اس فرض کو ادا کرنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے حج کے لیے ایام مقرر ہیں، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے کوئی خاص وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، بلکہ بندوں کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی، اپنی سہولت، اپنی فرصت اور اپنی ثوابدید کے مطابق کسی بھی وقت میں اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں. انہی عبادات میں سے درود شریف کی عبادت بھی ہے. کہ درود شریف کی عبادت کے لیے، درود شریف کے پڑھنے کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن یا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کے اختیار اور بندوں کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنی سہولت کے ساتھ کوئی بھی وقت مقرر کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا جو وظیفہ ہے وہ کر سکتے ہیں. البتہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خاص طور پر ان مواقع پر درود و سلام پڑھنے کی تعلیم موجود ہے. گویا کہ احادیث سے وہ مواقع ثابت ہیں، تو ظاہر ہے کہ جن مواقع پر احادیث کے اندر درود و سلام پڑھنے کی تعلیم ہے
خاص طور پر ان مواقع پر درود و سلام کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ چند ایک مواقع آپ کے سامنے آج کی مجلس کے اندر رکھنے ہیں کہ جن مواقع پر احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ ان موقعوں پر درود و سلام پڑھا جائے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع ہے مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت، کہ جب آدمی مسجد کے اندر کسی بھی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت میں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اس دعا سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اور جب آپ مسجد سے باہر جاتے تھے تو یہ کہتے تھے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ تو گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر جاتے وقت آپ درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی جو مسنون دعا ہے اس دعا کے ساتھ ساتھ درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت میں آدمی کو یہ الفاظ کہنے چاہیے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد سے باہر جاتے وقت میں یوں کہنا چاہیے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ دعا اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اس کے اندر دعا بھی ہو جاتی ہے اور دعا سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام کا وظیفہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یوں کہنا چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور باہر جاتے وقت میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس میں سلام کے ساتھ ساتھ درود بھی آ جائے گا، اور یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اسی طریقے سے باہر جاتے وقت۔ ایک موقع تو یہ ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ وضو کے دوران علماء کرام نے فرمایا کہ درود و سلام پڑھتے رہنا مستحب ہے، کہ جب آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا بھی مستحب ہے اور درود و سلام پڑھنا بھی مستحب ہے، تو وضو کے دوران بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک موقع یہ ہے، لیکن وضو کے دوران جو کلمہ شہادت ہے اور درود و سلام پڑھنا ہے، اس کے لیے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وضو ایسی جگہ پر ہو رہا ہو کہ وضو والی جگہ پاک ہو اور آدمی کا سطر چھپا ہوا ہو۔ اگر آدمی برہنہ ہو کر وضو کر رہا ہے یا وہ بیت الخلاء میں وضو کر رہا ہے تو پھر ایسی جگہ پر نہ کلمہ شہادت پڑھنا درست ہے اور نہ درود سلام پڑھنا درست ہے، بلکہ ایسی صورت کے اندر خاموشی کے ساتھ وضو کرنے کا حکم ہے۔ ایک موقع یہ ہے کہ کسی مجلس کے اندر بیٹھا جائے، جہاں بھی ایک دو افراد بیٹھیں، چار افراد بیٹھیں اور کوئی بات چیت کریں، اس مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی لوگ کسی مجلس کے اندر بیٹھیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن وبال اور حسرت کا باعث ہوگی۔ ہاں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اس لیے جہاں بھی دو چار افراد بیٹھیں، کوئی بات چیت کریں تو اس بات چیت کے شروع میں درود شریف پڑھ لینا چاہیے، یا مجلس کے درمیان میں یا مجلس کے آخر میں درود و سلام پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے اندر ہمارے ہاں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ ہماری مجلسیں جو ہے نا اللہ کے ذکر سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے خالی ہوتی ہیں، بیکار کی لغو اور فضولیات باتیں ہوتی ہیں،
اور اس پوری مجلس کے اندر اللہ کا ذکر اور نبی پر درود کا عمل کرنے سے ہم لوگ غافل رہتے ہیں، اور یہ بڑے وبال اور حسرت کا باعث ہے۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک موقع یہ ہے کہ جب کوئی آدمی واعظ و نصیحت کرنے لگے، جیسے بیان کیا جاتا ہے، تو واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اس کے بعد پھر اپنی جو واعظ و نصیحت والی بات ہے وہ کہے۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ جب بھی واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر درود و سلام، پھر اس کے بعد واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ اور آج کل بھی اہل علم حضرات کا یہی طریقہ ہے کہ جب کوئی بیان یا خطاب کرنے لگتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بات کی جاتی ہے۔ ایک موقع خطبے کا ہے۔ خطبہ چاہے جمعے کا ہو یا عیدین کا ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ درود و سلام پڑھنا مستحب ہے۔ یہ بھی ایک موقع ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یہ جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، ان دونوں خطبوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام کا جو عمل ہے وہ شامل ہے۔ لیکن یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ خطبوں کے دوران اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی خطیب اپنی زبان سے کہتا ہے تو خطبہ سننے والوں کو درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دل ہی دل کے اندر زبان کو حرکت دیے بغیر درود و سلام کی طرف توجہ اور خیال کر لینا اور توجہ اور خیال کے انداز کے اندر پڑھ لینا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن زبان کو حرکت دے کر درود و سلام اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت حکم یہ ہے کہ ساری توجہ خطبے کی طرف ہو، خطبے کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اس معاملے کے اندر بھی بعض لوگ کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے۔ مثلا جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ کھڑے کے کھڑے ہی ہوتے ہیں، وہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ بیٹھ کے خطبہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور عیدین کے خطبوں کے اندر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ خطبہ سنتے ہی نہیں ہیں، جب عیدین کی نماز کا سلام پھرتا ہے وہ خطبہ سنے بغیر ہی چل پڑتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نکاح کا جب خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے کو بھی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ نکاح کے خطبوں کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ بات چیت کے اندر اپنی باتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور خطبے نکاح کی طرف توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ خطبہ بھی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر خطبے کے دوران اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو متوجہ کرے کہ خطبہ سنو، کوئی آدمی بات چیت کر رہا ہو یا اسے کہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بھی درست نہیں ہے، اسے اپنی توجہ خطبے کی طرف رکھنی چاہیے۔ تو یہ خطبے کا اتنا زیادہ اہتمام ہے، اتنا زیادہ ادب ہے۔ تو خطبے کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آتا ہی ہے، لیکن اس نام کے آنے پر خطبہ سننے والوں کو درود و سلام زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو خطیب اپنے خطبے میں حضور کے نام کے ساتھ درود پڑھتا ہے وہ سننے والوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک خطیب کا خطبہ سارے لوگوں کی طرف سے ہو جاتا ہے، اب سارے نمازی جمعہ پڑھنے والے الگ الگ تو خطبہ نہیں پڑھتے، لیکن سب کا خطبہ جو ہے نا ایک خطیب کے خطبہ پڑھنے سے ادا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک خطیب کے درود و سلام پڑھنے سے باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک موقع ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، تو فرمایا کہ جب مؤذن کو سنو، یعنی اذان کی آواز سنو تو وہی الفاظ پیچھے کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جواب میں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سننے والے نے کہا مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب وہ کلمہ شہادت کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو چونکہ مؤذن درود و سلام نہیں پڑھ رہا
اس لیے سننے والوں کو بھی درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب جواب دے رہے ہوتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملا لیتے ہیں، حالانکہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو مؤذن کہے وہی تم کہو، اور مؤذن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ساتھ درود بھی کہے۔ تو ہم نے تو حکم کی پیروی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد البتہ یہ فرمایا حدیث میں کہ جب وہ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے، اس کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہیں کہنا، اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو باقی کلمات ہیں نا، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، تکبیر ہے، اللہ اکبر، اور کچھ کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے۔ وہ تو جوں کہ توں دہرانے ہیں، کیونکہ جس طرح مؤذن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا معترف ہے، قائل ہے، اسی طریقے سے سننے والے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اور عظمت کا بول رہے ہیں۔ اور جس طرح مؤذن جو ہے نا وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے رہا ہے، تو سننے والا بھی چونکہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا شاہد ہے۔ اور مؤذن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، تو سننے والا بھی مسلمان ہے، وہ بھی گواہی دے گا۔ لیکن جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ، تو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو اس کا تو بنتا ہے کہ وہ تو سارے لوگوں کو سنا کر دعوت دے رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس دعوت کے جواب میں اگر کہنے والا بھی یہی کہے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو وہ کس کو دعوت دے رہا ہے؟ مؤذن تو ساروں کو دعوت دے رہا ہے، وہ کس کو دعوت دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے الفاظ میں اپنی دھیمی آواز کے اندر وہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے اسے جواب میں یہ کہنا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس نماز کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس نماز کی طرف آنا تبھی ممکن ہے کہ اللہ توفیق دے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی توفیق اور دی ہوئی قوت کے بغیر انسان نافرمانی سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اس کے جواب میں سننے والا یہ کہتا ہے، سننے والے کو یہ حکم ہے کہ وہ یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی میں جو نماز کے لیے آ رہا ہوں یا نماز کا ارادہ کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے اندر تعلیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر مؤذن کہے گا، وہ بھی وہی کلمات سننے والا بھی کہے گا۔ پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے گا، سننے والا بھی وہی کہے گا۔ اس کے اندر بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ملا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ ادھورا ہے، حالانکہ حکم یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر محمد رسول اللہ بھی کہنا ہوتا تو یہ بھی ساتھ بتا دیا جاتا، لیکن جب بتایا نہیں گیا ہے تو ہم اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہم تو حکم کی پیروی کرنے کے مجاز ہیں۔ اسی طریقے سے جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے اندر بھی بعض لوگ جب مکبر جو ہے نا وہ اپنی اقامت ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو بعض لوگ اس وقت بھی محمد رسول اللہ ساتھ کہہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ادھوری بات ہے، حالانکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اتنی ہی بات بتائی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس بات کو ادھورا سمجھیں یا ادھورا کہیں یا اس کو پورا کریں اپنی طرف سے؟ ہمیں تو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسا فرمایا گیا ہے اس کے مطابق ہے کہ جب وہ مؤذن کلمات یہ کہہ چکے، پھر حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت کے اندر کہ حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ اب یہ درود بھیجنے کا موقع ہے، حضور نے حکم دیا ہے کہ پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ تو جب اذان کا جواب دے دیا جائے، اذان کا جواب دینے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجا جائے۔ ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر حضور نے فرمایا کہ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ پھر حضور نے وضاحت فرمایا کہ وسیلہ جو ہے یہ جنت کے اندر ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لیے سزاوار اور مناسب ہے، یعنی ایک ہی بندہ کو ملنا چاہیے اور ایک ہی بندہ اس کا مستحق ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا، اور جو آدمی یہ دعا مانگے گا، میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی، یعنی اسے میری سفارش کا فائدہ پہنچے گا قیامت کے دن۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دیا جائے،
اور اذان کا جواب دینے کے بعد پھر درود و سلام پڑھا جائے، درود و سلام کے بعد پھر اذان کی دعا پڑھی جائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہاں تک یہ الفاظ صحیح حدیث کے اندر آئے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہ عمل اس موقع کا پورا ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کا موقع بتایا گیا کہ اس کے بعد درود و سلام پڑھنا ہے۔ اچھا، اذان جو ہے نا، جمعے کی جو اذان دوسری ہوتی ہے نا، دوسری اذان، تو اس دوسری اذان کے وقت میں دوسری اذان کا جواب دینا مستحب نہیں ہے۔ پہلی اذان کا تو جواب دینا ہے جیسے باقی اذانوں کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اس دوسری اذان کا جواب دینا مکروہ ہے، زبان سے خاموشی کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر کی پر آ جائے تو پھر اس کے بعد نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اور بات چیت کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی کے اندر یہ ذکر بھی اور اذان کا جواب بھی شامل ہے کہ جب ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا مکروہ ہو گیا تو ذکر کا درجہ تو نماز کے مقابلے میں کم ہے، وہ ذکر کرنا بھی مکروہ ہو گیا، اور درود و سلام بھی یہ ذکر ہے، اذان کا جواب دینا یہ بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا اس کے بعد ہی دوسری اذان ہوگی، کہ جب دوسری اذان ہوگی تو پھر اس دوسری اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، خاموش رہا جائے گا، اور اس دوسری اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا بھی نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ دوسری اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جائے گا، خطبے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، تو یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک موقع ہے درود و سلام پڑھنے کا نماز کے اندر۔ نماز کے اندر جو ہے نا، وہ آخری قعدے میں دعا سے پہلے اور اتحیات کے بعد درود و سلام پڑھنا سنت ہے۔ جو بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، 2 رکعت والی ہو، 3 رکعت والی ہو، 4 رکعت والی ہو، ہر نماز کے آخری قعدے میں جس میں سلام پھیرنا ہے اس میں اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنا، درود و سلام پڑھنا سنت ہے۔ اس درود و سلام کے لیے الفاظ بھی متعین ہیں، اور وہ الفاظ ہیں درود ابراہیمی والے۔ درود ابراہیمی اس موقع پر پڑھنے کا حکم ہے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ ایک موقع ہے نماز جنازہ کے اندر پڑھنے کا، کہ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود و سلام پڑھنا سنت ہے۔ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا سنت ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود و سلام پڑھنا سنت ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا مانگنا سنت ہے۔ یہ جو دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جو نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے بعینی ہی وہی درود ابراہیمی دوسری تکبیر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جو نماز کی کتابوں کے اندر جو درود کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ درود کے الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جو جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد کے لیے جو الفاظ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ درود و سلام پڑھنے کا ایک موقع ہے، سنت موقع، کہ اس کے بعد یہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اچھا، نمازوں کے بعد درود و سلام پڑھنا انفرادی طور پر تو ٹھیک ہے، کہ جیسے آدمی نماز سے فارغ ہو گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد انفرادی طور پر تسبیحات کر رہا ہے، تسبیحات فاطمی، کوئی اور ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اس کے اندر درود و سلام بھی انفرادی طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ درود و سلام جو ہے نا، یہ انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اس کو اگر اجتماع کے ساتھ کیا جائے گا اپنی طرف سے اور اس کو ضروری سمجھا جائے گا یا بہتر سمجھا جائے گا تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ جیسے بعض مسجدوں کے اندر جمعے کے فوراً بعد کھڑے ہو کر علل اعلان اجتماعی انداز کے اندر درود پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے، وہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر یہ کہیں نہیں ملتا کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے ہی پھر سارے اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر درود و سلام علل اعلان اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا اس طرح کی جو من گھڑت باتیں ہیں یہ خود ساختہ باتیں ہیں، اور مجھے اور آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں کچھ اضافہ کریں، اس لیے ہم نے دین کی اسی طرح پیروی کرنی ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو یہ چیز بدعت ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے نا، جب وہ اذان کے اندر سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے۔
یہ بھی ثابت نہیں ہے، نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی فقیہ نے لکھا، اس لیے یہ بھی بدعت ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ درود و سلام پڑھے۔ اچھا، یہ تو مواقع وہ ہیں کہ جن مواقع پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع پر درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان مواقع میں سے جیسے کوئی آدمی برہنہ حالت میں ہے، اس موقع پر درود و سلام پڑھنا درست نہیں ہے، اگرچہ نام بھی حضور کا سن لے تب بھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیت الخلاء کے اندر ہے اور اسے اذان کی آواز آ رہی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی طرح اس کے کان میں پڑ گیا، وہاں پر بھی درود و سلام پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اس نے کسی دوسرے سے جو نماز کے باہر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن لیا، اس کے لیے درود پڑھنا درست نہیں ہے، تو اپنی نماز کو جاری رکھے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کے دوران اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، جیسے سورہ فتح کے اندر ہے محمد الرسول اللہ، اب وہ تلاوت ہی جاری رکھے گا، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا درود و سلام نہیں پڑھے گا، وہ تلاوت کو جاری رکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے تلاوت کسی اور سے سن رہا ہے اور تلاوت کے دوران اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس سننے والے کے لیے بھی درود و سلام پڑھنے کا موقع نہیں ہے، وہ تلاوت کو سنے توجہ کے ساتھ۔ یہ مواقع ہیں کہ جن کے اندر درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک موقع خاص طور پر دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دعا کے اندر جو ہے نا درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے آدمی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر اپنے نبی پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوفا بین السماء والارض، کہ دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، آسمانوں تک نہیں چڑھتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگنی ہے، اپنی کوئی حاجت ہے، اس حاجت کے لیے نفل حاجت بھی پڑھنے چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے، لیکن دعا کے جو آداب ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ نماز کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو یہی ترتیب ہے۔ نماز کے اندر جب آخری قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلے اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جو بھی دعا مانگے۔ تو اس کے اندر بھی یہ ترتیب ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر درود و سلام، پھر دعا۔ اسی طریقے سے جنازہ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ جنازہ کے اندر یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود و سلام، اور تیسری تکبیر کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تو عام طور پر بھی اگر دعا مانگی جائے نا تو دعا کے اندر یہ ترتیب رکھنی چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی جو دعا بھی مانگنا چاہے مانگے۔ اچھا، ایک موقع علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اس پریشانی اور مشکل کے اندر آدمی مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے درود و سلام کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اور یہ مجرب ہے بزرگوں کا کہ اگر پریشانی کے وقت میں آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا عمل شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو غصہ آیا ہوا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ درود و سلام پڑھے۔ درود و سلام کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور درود و سلام کے پڑھنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عربوں کے ہاں کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے جب ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے، تو کوئی تیسرا آدمی کہتا ہے صلی علی النبی، کہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ تو درود و سلام بھیجنے سے جو ہے نا وہ غصہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند مواقع ہیں، ان مواقع پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صبح و شام کے اوقات کے اندر خاص طور پر درود و سلام کا وظیفہ رکھنا چاہیے اور کوئی مقدار مقرر کر کے رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو مواقع کی بات ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے درود و سلام کے صیغے اور الفاظ کا۔ درود و سلام کے کئی طرح کے صیغے اور الفاظ جو ہے نا احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ علماء کرام نے مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر وہ درود و سلام کے جو احادیث کے اندر مستند صیغے آئے ہیں
ان سیغوں میں سے کوئی سیغہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے میں بعض لوگوں کو لمبا لگتا ہے تو مختصر درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی ذکر ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے اور برکت بھی ہے، یعنی تینوں چیزیں اس کے اندر جمع ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ سیدنا و مولانا کا اضافہ بھی ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا درود ہے، اور درود ابراہیمی کے مقابلے میں یہ مختصر درود ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے درود جو ہے نا وہ کچھ من گھڑت بھی ہیں، جیسے درود غوثیہ ہے، درود لکھی ہے، درود تاج ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا درود ہیں۔ وہ اس طرح کے جو من گھڑت درود ہیں ان کے مقابلے میں یہ جو درود کے الفاظ احادیث سے ثابت ہیں یہ زیادہ مستند اور زیادہ باعث برکت ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا البلاغ۔